یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تعاون کرتا ہے، چاہے وہ جس طرح بھی تعاون ہو، مال سے ہو، تن سے ہو، من سے ہو، یا بہترین مشوروں سے ہو، یا پھر دعاؤں سے ہو، جس سے بھی تعاون کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھے، وہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، تو ایک فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، تو جو ہے اس فقیر نے دیکھا کہ مستری اوپر کام کر رہا ہے، تو اوپر سے جب مستری کام کرتا ہوا اس کے ہاتھ سے کرنی گر گئی، تو اس فقیر نے یہ سوچا کہ بھائی مستری اوپر سے نیچے آئے گا اور پھر نیچے سے اوپر جائے گا، بہت وقت ضائع ہوگا، اگر یہ وقت اوپر سے نیچے آنے میں ضائع نہ کر کے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں صرف کرے تو اللہ کا گھر کافی تعمیر ہو سکتا ہے۔ تو اس فقیر نے جو ہے وہ کرنی اٹھائی اور اوپر پہنچا دیا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ بھئی جو میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا محل تعمیر کروایا۔ تو جب اس واقعے کے بعد پھر بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ میرے محل کے بعد ایک اور محل تعمیر ہو رہا ہے، پوچھا کہ بھئی یہ کس کا محل ہے؟ تو کسی نے خواب میں بتایا کہ بھئی یہ اس فقیر کا محل ہے۔ اس فقیر کا محل کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، چونکہ اس کے پاس مال نہیں تھا، وہ فقیر تھا، جتنی اس کی وسعت تھی، جتنی جو ہے اس کی حیثیت تھی، وسعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق اس نے اللہ کے گھر کا تعاون کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعاون کے بدلے، اس کے تعاون کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک گھر تعمیر کیا۔ اور کیا کام تھا، کیا مزدوری تھی؟ مزدوری اس کی صرف اتنی تھی، کام اس کا صرف اتنا تھا کہ وہ کرنی گر گئی تھی اور اس مستری کا وہ وقت بچانے کے لیے وہ کرنی جو ہے خود اٹھا کر کے وہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی کام کا کوئی محتاج نہیں ہے، ہم کام کریں گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے۔